بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حروف غیر عاملہ کی نویں قسم تنوین ہے۔ تنوین کے متعلق کچھ باتیں آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں۔ تنوین کی تعریف بھی آپ نے پڑھی ہے، علم الصرف میں بھی پڑھی ہے، علم نحو میں بھی پڑھی ہے۔ اس کو ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ تنوین کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کسی کلمے پر نون کو داخل کرنا، کسی کلمے پر نون کو داخل کرنا۔ تنوین باب تفعیل ہے نا، نون ینون تنوینا، اور اس کا اصلی مادہ ہے نون۔ تو نونا کا معنی کیا ہوگا کہ اس نے نون داخل کیا، نون ینون نون داخل کرنا۔ لیکن اصطلاح میں نون تنوین ایک خاص قسم کا نون ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسا نون ساکن ہے جو ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے اور کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے بعد آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ عام طور پہ یہ ساکن ہی ہوتا ہے، لیکن آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کبھی کبھی اس کو حرکت بھی دینا پڑتی ہے اور آگے ملانا بھی پڑتا ہے۔ جب التقاء ساکنین ہو جائے نا، جیسے قل هو اللہ احد ہے نا، تو آگے اللہ الصمد میں لفظ اللہ، اس میں جلالت کا جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو احدن اللہ پڑھیں گے۔ احدن میں آخر میں نون تنوین ہے نا، اس کو کسرہ دے کے آگے ملا دیں گے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ نون تنوین کی کیا تعریف ہے؟ وضع کے اعتبار سے ساکن ہوتا ہے، کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے بعد آتا ہے اور تاکید کا فائدہ نہیں دیتا۔ یہ کیوں کہا ہے؟ تاکہ نون تاکید اس سے نکل جائے تعریف سے۔ ٹھیک ہے جی؟ کہا وضع کے اعتبار سے ساکن ہوتا ہے، یعنی اصل تو یہی ہے کہ وہ ساکن ہو، لیکن مجبوراً کبھی کبھی اسے حرکت دینا پڑتی ہے۔ اب یہ باتیں تو آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں، یہاں جو نئی چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ نون تنوین کی 5 قسمیں، 5 طرح کا ہوتا ہے نون تنوین۔ نون تنوین 5 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نون تنوین وہ ہے جو کسی اسم معرب پر آتا ہے، یہ دلالت کرنے کے لیے کہ یہ معرب ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسم معرب ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین تمکن۔ تنوین تمکن، یہ 5 قسمیں جو نا، 5 کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اسی طرح یاد کرنی ہے۔ تنوین تمکن کی تعریف لکھی ہے کہ یہ وہ تنوین ہے جو اسم کے معرب ہونے پر دلالت کرے، جیسے جاءنی زیدن، تو زیدن پر جو تنوین آئی ہے یہ تنوین تمکن، یعنی معرب پر جو تنوین آئے گی، سادے آسان لفظوں میں آپ یہ یاد رکھ لیں، معرب پر تنوین آئے گی تو وہ تنوین تمکن کہلائے گی۔ دوسرا ہے تنوین تنکیر۔ تنکیر کا لفظ بنا ہے نکرہ سے۔ تنکیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو نکرہ بنانا، جیسے تعریف کسی کو معرفہ بنانا۔ تو یہ نون تنوین جو تنکیر کے لیے آتا ہے، یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ آتا ہے مبنی پر، مبنی پر آتا ہے اور اس کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھو نکرہ اور معرفہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معرفہ کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے، نکرہ عام چیز، یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب یہ کسی مبنی پر آئے گا اس کے نکرہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو اسم ہے جس پر یہ آیا ہوا ہے، جو مبنی ہے، وہ اسم تنوین کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تنوین کے ساتھ ہے تو نکرہ ہے، اور تنوین کے بغیر ہے تو نکرہ نہیں ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں پھر اس اسم کے معنی میں فرق ہوگا، اس اسم کے معنی میں۔ مثلا ایک آپ نے پڑھا ہے نا، یہ اسم فعل ہوتے ہیں، اسم فعل بمعنی ماضی اور اسم فعل بمعنی امر حاضر، پڑھے ہیں نا پیچھے۔ تو ایک اسم فعل ہے صح، صح،
پنجابی میں بھی نہیں ہم کہتے سال ہے، کہتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ تھوڑا، یہی لفظ ہے صح. صح کا معنی ہے چپ کر. اب یہ مبنی ہے، فعل امر حاضر کے معنی میں ہے نا، یہ اسکت کے معنی میں ہے نا، اور امر حاضر مبنی ہوتا ہے کوئی نہیں، یہ مبنی ہے. لیکن اگر اس پر تنوین لگا دو، اس کو پڑھو صاحین، صاحین، اب یہ مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ نکرہ ہے. اب اس کا معنی بنے گا کہ کسی وقت تو چپ کرو، کوئی بھی وقت. اب یہ نکرہ کے معنی میں ہوگا، کوئی بھی وقت. اور صح پڑھو گے صح بغیر تنوین کے، اب یہ ایک طرح سے معرفہ ہوگا. اب معنی کہ اب چپ کرو، اس وقت چپ کر جاؤ. اور صاحین کا معنی کیا ہے؟ کسی وقت تو چپ کیا کرو. یہ مطلب یہ ہوتی ہے تنوین تنکیر، جو مبنی پر آتی ہے اور مبنی کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی. تیسری قسم ہے صاحین کا ترجمہ اسی لیے آگے کی مصنف نے کیا کیا ہے، اسکت سکوتم ما فی وقت ما، کسی وقت میں تھوڑا سا تو چپ کر جایا کرو. یہ مطلب جو بندہ ہر وقت ہی بولتا رہے، یہ اسے کہتے. یہ سکوتن کے بعد آگے ما آیا ہے، فی وقتن کے بعد آگے ما آیا ہے. اس ما کا معنی ہوتا ہے، یہ بھی ایک ما ہے جس کا معنی ہوتا ہے کچھ یا کسی وقت، کسی یا کچھ کے معنی میں آتا ہے. تو فی وقت ما کا معنی ہوگا کسی وقت میں. سکوتم ما کا معنی تھوڑا سا، کچھ سکوت، کچھ خاموشی. اگلی قسم ہے جی تنوین کی تنوین عوض. تنوین عوض، عوض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. یہ کون سی تنوین ہے؟ یہ وہ تنوین ہے جو مضاف الیہ حذف ہو جائے نا تو اس کے بدلے میں آتی. یعنی کسی کلمے کا کوئی مضاف الیہ تھا، اس کو آپ نے کر دیا حذف، تو حذف کرنے سے کمی واقع ہوئی نا، اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے وہاں ایک تنوین لگا دی. یہ آتی ہے یومئذ، وقتئذ، حینئذ، لیلتئذ. ان سب کلموں میں، اس طرح کے ملتے جلتے کلموں میں، یعنی جن کے آخر میں از آتا ہے نا، از ہمیشہ آگے مضاف ہوتا ہے. از ظرفیہ اسے کہتے ہیں، یہ ہمیشہ آگے مضاف ہوتا ہے. تو اس کا مضاف ہم نے کر دیا محذوف. یہ مضاف ہم کب محذوف کرتے ہیں؟ یہ سمجھو ذرا توجہ کے ساتھ. از کا معنی ہوتا ہے جب، ترجمہ جب ہوتا ہے. جب کا لفظ اردو میں ہم استعمال اسی وقت کرتے ہیں جب کسی اور بات کا حوالہ دینا ہو ساتھ. مثلا اور کرو مثال پر، جب حاجی واپس آئیں گے تو میں آپ کو آپ کا یہ کام کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، جب کے ساتھ ہم نے کیا لگایا؟ جب حاجی واپس آئیں گے. ٹھیک ہے جی، میں یہ کام اس وقت کروں گا جب آپ کہیں گے. تو جب کے بعد جو آپ کہیں گے یا حاجی واپس آئیں گے، یہ اردو میں جب کا مضاف الیہ. اور عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. آتی کا از طلعت الشمس یا از تطلع الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا. لیکن بعض اوقات ایک چیز جو از کے بعد ہم نے ذکر کرنی ہوتی ہے نا، وہ اتنی مشہور ہو چکی ہوتی ہے، اس کا اتنی دفعہ ذکر ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اس کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو عربی میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. مثلا یومئذ کا معنی ہوگا اس دن. اس دن، اب اس سے میں جو ساری تفصیل ہے نا، وہ بات کرنے والے کو بھی پتہ ہے اور سننے والے کو بھی پتہ ہے. قرآن کریم جب کہتا ہے یومئذ تو قرآن کریم بار بار چونکہ ذکر کر چکا ہے، شروع ہی مالک یوم الدین سے ہوتا ہے کہ یوم سے مراد کون سا یوم ہے؟ بدلے والا دن، قیامت والا دن، جزا والا دن. اب بار بار اس کا سارے کا ذکر کرنا اس کی ضرورت نہیں نہ رہی. تو اس لیے از کا جو آگے مضاف الیہ، یعنی اصل میں از کے بعد آگے ہے یوم از کانا قضا، یعنی اس دن جس دن یہ ہوگا. لیکن وہ کانا قضا کو حذف کر دیا اور اس حذف شدہ کے بدلے میں تنوین دی. اس تنوین کا نام ہے تنوین عوض. ٹھیک ہے جی، یہ اذن کی زال کے اوپر لگی ہوئی ہے نا تنوین، یہ تنوین عوض ہے. اگلی قسم ہے جی تنوین مقابلہ. تنوین مقابلہ، مقابلہ کا معنی ہوتا ہے نا دو چیزوں کا آمنے سامنے آنا.
یہ تنوین مقابلہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے یہ سمجھو کہ ایک ہوتا ہے جمع مذکر سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مؤنث سالم. یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں، مذکر مؤنث ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے نا. جمع مذکر سالم میں آتا تھا واو نون یا نون، تو اس کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم میں کوئی چیز آنی چاہیے تھی، تو وہ مقابلے میں انہوں نے ایک تنوین لگا دی، اسی کا نام ہے تنوین مقابلہ. یہ صرف جمع مؤنث سالم پر آتی ہے، مسلماتن، مؤمناتن یا تن دونوں حالتوں میں آتی ہے نا. یہ ہے تنوین مقابلہ. کیا تعریف ہوگی تنوین مقابلہ کی؟ مقابلے میں آتی ہے. پانچویں اور آخری قسم تنوین کی ہے تنوین ترنم. ترنم کا معنی سمجھتے ہو نا؟ سر لگانا. تو جس طرح آج کل ہمارے ہاں لمبی آواز کھینچتے ہیں نا گویے اور یہ نعت خوان سریلے قسم کے جو ہیں جی، کتنا کھینچ کے لے جاتے ہیں اس کو. تو وہ جو مد ہوتی ہے وہ ترنم کے لیے ہوتی ہے نا. عرب لوگ جو ہیں اسی طرح وہ ترنم کے لیے تنوین کو بڑھاتے ہیں. تنوین وہاں ہوتی کوئی نہیں، بلکہ وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جس پر ویسے تو تنوین آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ تنوین آنا یہ کس کی نشانی ہے؟ اسم کی. تو ترنم کی خاطر یہ فعلوں اور حرفوں پر بھی تنوین لگا دیتے ہیں. سمجھ آئیے نا؟ اس شعر میں جو سر ہے، لے ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے. مثلا اقل اللوم عادل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا. تو یہاں العتابن پر آپ دیکھو انہوں نے تنوین لگا دی. یہاں انہوں نے نون تنوین کو دوسرے نون کی شکل میں لکھ دیا ہے، یہ نون تنوین. تو حالانکہ دیکھو الف لام آیا ہوا ہے نا، الف لام اور تنوین اکٹھے آ سکتے ہیں، لیکن یہاں آ گئے ہیں کیونکہ یہ وہ کون سی تنوین ہے جو الف لام کے ساتھ نہیں آ سکتی؟ وہ تنوین تمکن یا تنوین تنکیر وغیرہ وہ نہیں آ سکتی. یہ آ جاتی ہے آخری قسم. تنوین ترنم جو ہے یہ فعلوں حرفوں پر بھی آ جاتی ہے اور الف لام کے ساتھ بھی آ جاتی ہے. لقد اصابن میں اصابہ فعل ہے، قد کا آنا فعل کی نشانی ہوتا ہے نا، اصابہ فعل ہے، فعل پر بھی تنوین آ گئی کیونکہ یہ تنوین ترنم تنوین ترنم. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنی محبوبہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ملامت کم کرو، مجھے برا بلا مت کہو، اے ملامت کرنے والی تو مجھے برا بلا مت کہہ اور مجھے ڈانٹنا ڈپٹنا جو ہے نا یہ کم کر، اور اگر میں کوئی صحیح کام کروں تو کم از کم اسے تو کہہ کہ یہ صحیح کیا ہے. یعنی صحیح کو تو صحیح کہہ نا، اس پہ بھی مجھے ڈانٹ پڑتی ہے اور اس پہ بھی مجھے برا بلا کہا جاتا ہے. تنوین ترنم اسم فعل اور حرف تینوں میں جاتی ہے، داخل ہوتی ہے، لیکن پہلی چار جو ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں. یہ بتا دیا انہوں نے خود. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 9ویں قسم ہے حروف غیر عاملہ کی تنوین. 10ویں قسم ہے نون تاکید. ان کے متعلق زیادہ بحث علم صرف میں ہوتی ہے، یہاں صرف انہوں نے ان کو بس ذکر ہی کیا ہے کہ نون تاکید یہ دو نونیں مضارع کے آخر میں آتے ہیں، ثقیلہ یا خفیفہ. ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، خفیفہ میں کم ہوتی ہے. ثقیلہ سب کے سب صیغوں میں آتا ہے اور خفیفہ سب میں نہیں آتا. اس کی تفصیل علم صرف میں ہے. 11ویں قسم ہے حروف زیادت. حروف زیادت ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو کلام سے جدا بھی کر دینا تو اصل معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ان کو کلام سے نکال بھی دیں تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کو نکالنے سے تبدیلی نہیں آتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب وہ ہوں گے تو ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ ایک چیز لگی ہوتی ہے کہیں کمرے میں، کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے کہ اس کے نہ ہونے سے کمرہ کو گر نہیں جائے گا، لیکن اس کے ہونے سے کچھ فائدہ تو ہوگا نا، اور کچھ نہیں تو خوبصورتی ہی ہوگی. تو یہ حروف ایسے ہیں کہ جو زائد ہو جاتے ہیں. ان زائد ہو جانے کا کیا مطلب کہ وہاں سے ان کو نکال بھی دیں معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کے ہونے سے کئی فائدے ہوں گے، خوبصورتی کے لیے، کبھی وزن پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ان مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا. یہ 8 حروف ہیں جو زائد ہوتے رہتے ہیں. ان، ما، ان، لا، من، کاف، با، لام.
اور ان میں سے آخری 4 حروف جارہ ہیں۔ من کاف با لام حروف جارہ ہیں، اور ان ما ان لا یہ بھی 4 اور ہیں، یہ بھی 8 کے 8 زائد آ جاتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعت کا شعر ہے، اور یہ یاد کرنا ہے سب نے۔ ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے کلام کے ذریعے تعریف نہیں کرتا کہ میرے کلام سے کوئی ان کی تعریف ہوتی ہے، ہاں بلکہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو میرا کلام قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں ما ام مدحت میں جو ان ہے نا یہ زائد ہے، اصل میں ہے ما مدحت، ما نافیہ ہے نا، ما مدحت میں نے تعریف نہیں کی نبی کریم علیہ السلام کی اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے۔ ما ام مدحت میں ان جو ہے نا اس کو نکال بھی دو تو معنی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی وجہ سے خوبصورتی ہے۔ اسی طرح اذا ما تسافر اسافر یہ ما زائد ہے۔ فلما ان جاء البشیر قرآن کریم میں یہاں ان زائد ہے۔ لا اقسم بہذا البلد میں شروع والا لا زائد ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ نہیں مطلب کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، لا زائد ہے۔ اسی طرح حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، ترجمہ تو یہ ہے نا، تو من کا یہاں زائد ہے، اس کو ہٹا بھی دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیسا کمثلہ شیء تو یہاں کاف زائد ہے، کیوں کہ کاف کا معنی مثل ہوتا ہے اور مثل خود آگے آیا ہوا ہے، یہ کاف زائد ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، تو اللہ کافی ہے تو کافی ہونے والا اللہ ہوا تو وہ تو فاعل ہے، اس کو مرفوع ہونا چاہیے تھا، با آ گئی ہے، یہ زائد ہے، یہ با کے زائد ہونے کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمَلَكْتَ مَا بَيْنَ الْعِرَاقِ وَيَثْرَبِ مِلْكًا أَجَارَ لِمُسْلِمٍ وَمُعَاهِدِ اس میں لام زائد ہے، اجارہ مسلمن ہونا چاہیے تھا، ومعاہدن ہونا چاہیے تھا، لیکن لام لی مسلمن کا لام یہ زائد ہے۔ سب کی انہوں نے مثالیں دے دی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک چھوٹا سا یہاں سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے حروف غیر عاملہ کو، بحث کن کی چل رہی ہے؟ تیسری فصل ہے، غیر عاملہ کی بحث چل رہی ہے نا، تو یہ 4 جو ہیں یہ تو حروف جارہ ہیں، یہ زائد بھی ہوں گے لیکن جب آ جائیں گے تو جر تو دینی ہے نا انہوں نے، تو پھر یہ تو عاملہ ہے، تو غیر عاملہ کی بحث میں عاملہ کو کدھر لے آئیں؟ اس کا جواب پہلے کئی دفعہ آپ کو بتایا جا چکا ہے نا، کہ اسے کہتے ہیں تتمیم اور تکمیل، کہ علماء جب کوئی بحث چھڑتی ہے تو ایسی چیزیں بھی کچھ اس میں لے آتے ہیں جن کا ان کے ساتھ زیادہ تعلق تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لیے لے آتے ہیں کہ من وجہن تعلق ہوتا ہے، کسی لحاظ سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ اس لیے لے آتے ہیں کہ بات پوری ہو جائے، ادھوری نہ رہے۔ چونکہ یہاں ذکر چلا تھا حروف زیادت کا، ان میں 4 ایسے بھی آتے ہیں کہ جو عاملہ ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اور بحث چل رہی ہے غیر عاملہ کی، تو اس لیے ان کو بھی ساتھ ذکر کر دیا تاکہ تکمیل بحث ہو جائے، ہر طرح سے بات اور کتاب ان کی مکمل ہو جائے۔ 11ویں قسم ہے حروف شرط۔ حروف شرط یہ 2 ہیں، اما اور لو، اما اور لو۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اما تو تفسیر کے لیے آتا ہے، تفسیر کے لیے۔ تفسیر کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پہلے ابہام ہو، یعنی پہلے 2 یا 3 یا 4 چیزوں کا ذکر کیا جائے گا مختصراً، پھر ان میں سے ایک ایک کو لے کر آپ اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندہ پہلے گفتگو کرتے ہوئے یا تحریر لکھتے ہوئے 3-4 چیزوں کو پہلے صرف نام لیتا ہے ان کے، اور پھر ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیل بیان کرتا ہے۔ تو ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم ہر زبان میں کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جہاں تک اس کا تعلق ہے،
ٹھیک ہے جی، تو اس کی تفصیل آگے پھر بیان کریں گے۔ اسی طرح عربی والے کیا کرتے ہیں، پہلے مختصراً ذکر کرتے ہیں، پھر آگے جب ایک کو لیا نا تو اما زیدن، پھر آگے اس کی تفصیل، اما خالدن، پھر آگے اس کی تفصیل، اما بکرن، پھر آگے اس کی تفصیل۔ تو اما کس کے لیے آتا ہے؟ تفسیر کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور چونکہ شرط والا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے نا، اور شرط کے بعد آگے کیا آتی ہے؟ تو جزا میں کیا آتا ہے؟ فا کا آنا اب جس کی جزا میں لازم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال دیکھو، قرآن کریم سے مثال دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے متعلق بیان کیا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے یعنی لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہیں اور کچھ نیک بخت ہیں۔ تو دو گروپوں کا ذکر ہو گیا نا، لیکن مختصراً ہوا۔ اب ان کی تفصیل بیان کرنی تھی تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور آگے چل کر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ تو ایک اما کے ساتھ ایک گروپ کی تفصیل آ گئی، دوسرے اما کے ساتھ دوسرے کی آ گئی، اور جواب میں فا بھی آ گئی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ جو بدبخت ہیں تو وہ جہنم میں ہیں، جزا کیا ہے کہ وہ جہنم میں ہیں، اور وہ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہیں۔ یہ جزا پر فا بھی آئی اور اما نے تفسیر کا کام بھی کیا۔ یہ چاہے آپ 10 دفعہ لے آئیں اس کو، جتنی چیزیں ہوں گی نا شروع میں، ہر ایک کی تفصیل کے ساتھ آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک اما ہوتا ہے، اما، اور ایک اما ہوتا ہے۔ یہ اما کی بات ہو رہی ہے، اما کے بعد فا نہیں آتی، اما کے بعد فا آتی ہے، اما کے بعد او آتا ہے۔ اما کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی چلو لگتے ہاتھ سمجھ لو۔ یہ تو اما ہے نا، اما، اس کا معنی کریں گے بہرحال۔ اما جو ہوتا ہے اس کا معنی جس طرح ہم 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہیں تو ہم اردو میں نہیں کہتے یہ یا وہ، یہ یا وہ، ایسا کر لو یا ویسا کر لو، کہتے ہیں کوئی نہیں؟ اس کے لیے یہ جوڑی استعمال ہوتی ہے عربی میں، اما او، اما ہاذا او ذاکا، یا یہ یا وہ، اما زیدن و اما خار، اما کے بعد دوسرا اما بھی آ جاتا ہے، اما کے بعد او بھی آ جاتا ہے، اما زیدن او عمرن، اما صرف او نحو، آ گئی سمجھ؟ وہ اما ہے، یہ اما ہے، یہ تفسیر کے لیے آئے گا، شرط کا معنی بھی ہوگا اس میں، اسی لیے اس کے جواب میں فا کا آنا لازم ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے لو، لو، یہ لو اور اس سے اگلی جو ہے لو لا، یہ بالکل قریب قریب ہے۔ 13ویں قسم لو لا ہے نا، اور یہ 12ویں قسم میں لو ہے، یہ بالکل قریب قریب ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے ان لفظوں کے معنی سمجھیں جو آگے آئے ہوئے ہیں۔ انتفاع کا معنی ہوتا ہے نفی کرنا، کسی کام کا نہ ہونا، کسی چیز کا نہ پایا جانا۔ غور کرو، دیکھو ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات کہتے نہیں کہ اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو آج کام گڑبڑی تھا، کہتے ہیں کوئی نہیں؟ اگر یہ بندہ نہ آتا تو میں تو ناکام ہو جانا تھا میں نے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس لیے نہیں ہوئی، یہ چیز یہ ہو جانی تھی لیکن یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسرا کام اس لیے نہیں ہوا کہ پہلا نہیں ہوا، اگر وہ ہو جاتا تو اس نے بھی ہو جانا تھا۔ یہ دونوں طرح کی باتوں کی ضرورت پڑتی ہے نا ہمیں، یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ تو نے محنت نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بندہ کہے کہ میں امتحان میں ناکام نہیں ہوا کیونکہ میں نے محنت کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نفی ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی نفی کی وجہ سے، کہ یہ چیز اس لیے نہیں پائی گئی کہ دوسری چیز نہیں پائی گئی، ٹھیک؟ اور کبھی ایک چیز کی نفی اس لیے ہوتی ہے کہ پہلی پائی گئی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کو اصطلاحی لفظوں میں کیسے، یہ تو ہم نے کہا نا سادے لفظوں میں، علماء اس کو کیسے بیان کریں گے؟ علماء پہلے کو کہتے ہیں انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ ثانی کا معنی اول معنی
سبب انتفاع ثانی کا معنی ہے دوسرا نہیں پایا گیا، دوسرا نہیں پایا گیا، بس سبب انتفاع اول اس لیے کہ پہلا نہیں پایا، دوسرا نہیں پایا گیا اس لیے کہ پہلا نہیں پایا گیا، اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، لو اس کے لیے آتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لو جہاں بھی آئے گا دو باتیں ہوں گی، اول اور ثانی کا جو ذکر کر رہے ہیں توجہ ہے کوئی نہیں؟ یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ لو جہاں آئے گا وہاں کتنی چیزیں ہوں گی؟ دو چیزیں ہوں گی۔ اب وہ دو چیزیں ہم نے ڈھونڈنی ہے جہاں بھی لو آئے گا، لو لا بھی جہاں آئے گا وہاں بھی دو ہی چیزیں ہوں گی۔ فی الحال ہم لو کی بات کریں، لو کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی بسبب انتفاع، دوسری نہیں پائی گئی، لیکن کیوں نہیں پائی گئی؟ اس لیے کہ پہلی نہیں پائی گئی۔ اب دیکھو قرآن کریم سے اس کی مثال دے رہی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل دے رہا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، کائنات کو چلانے والی ہستی صرف ایک ہی ہے، کوئی اور طاقت اس کائنات میں مؤثر نہیں ہے اسے ایک کے علاوہ۔ یہ اس بات پہ دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا دلیل دی؟ دو باتیں ہیں، لو کو رہنے دو نا، لو کے علاوہ دیکھو دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ کان فیہما آلہۃ، فیہما کی جو ہما ضمیر ہے نا یہ آسمانوں زمینوں کی طرف لوٹ، جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ ہوتا آسمانوں اور زمینوں میں خدا، ہوتے آسمانوں اور زمینوں میں خدا اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اور خداؤں کا زمین و آسمان میں ہونا، یہ ایک چیز۔ لفسدتا، زمین و آسمان کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ دوسری چیز۔ دو چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو زمین و آسمان تباہ ہو گئے ہیں یا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے نا، نظام کائنات درست چل رہا ہے، کوئی نہیں۔ تو زمین و آسمان کا فاسد نہ ہونا، یعنی فساد کی نفی، کہ زمین و آسمان فاسد نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دو بادشاہ ہوں کیا ہوتا ہے پھر؟ بیڑا غرق ہی ہوتا ہے نا، ایک چاہے گا میں یوں کروں، دوسرا چاہے گا میں یوں کروں۔ تو اللہ نے بھی ہمیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے نا تو وہ تو لڑ لڑ کے ہی عوام کو مار دیتے۔ تو یہاں ہر چیز جو بالکل ایک اپنے رواں طریقے پہ چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ہستی ہے جو اسے چلا رہی ہے، کوئی اس کو رکاوٹ ڈالنے والا، منع کرنے والا نہیں ہے۔ تو دو چیزیں کیا ہیں؟ زمین و آسمان میں اور خداؤں کا ہونا اور زمین و آسمان کا فاسد ہونا۔ تو دوسری کی نفی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ زمین و آسمان سے فساد کی نفی ہے یا نہیں؟ اور کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نہیں ہے زمین و آسمان میں اللہ کے سوا، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ آگئی سمجھ؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ 16ویں قسم ہے جی لولا۔ 16ویں قسم کیا ہے؟ لولا وہ دوسرا کام کرتا ہے۔ دونوں ہم نے اکٹھے سمجھ لی تھی، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول اور انتفاع ثانی بسبب وجود اول، کہ دوسرا کام نہیں ہوا۔ لیکن وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پہلا ہوا ہے، پہلے کے ہونے کی وجہ سے دوسرا نہیں ہوا۔ یرحمک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مثال دیکھو، مشہور قول ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ ایک فیصلہ فرمانے والے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو اس طرح تو نہیں ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر۔ اب لولا علی کے بعد اصل میں موجود مقدر ہے، یہاں پر موجود، لولا علی موجود۔ یہاں دو باتیں، ایک ہے علی کا موجود ہونا، علی کا موجود ہونا، اور ایک ہے عمر کا ہلاک ہونا۔ تو عمر کا ہلاک ہونا نہیں پایا گیا، اس کی نفی ہوئی ہے، عمر ہلاک نہیں ہوئے۔ سبب کیا ہے؟ کہ علی موجود۔
یہ ہوتا ہے انتفاع ثانی بسبب وجود اول، اس کے لیے کیا آتا ہے لولا، اور انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول اس کے لیے آتا ہے لو۔ یہ سمجھ آ گئی ہے بات، یاد رہے گی۔ 14ویں قسم ہے جی لام مفتوحہ برائے تاکید، یہ کوئی عمل نہیں کرتا، بس سیدھا سادہ سا بیچارہ ایک حرف ہے جو آ جاتا ہے تاکید کے لیے۔ آپ نے کہا زید افضل من عمر، مانا ہوگا زید عمر سے افضل ہے، اور آپ کہیں لا زید افضل من عمر تو مانا ہوگا بے شک زید عمر سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، لام تاکید ہے، ایک فعلوں پر آتا ہے، یہ یاد رکھنا، وہ ایک لام تاکید فعل پر بھی آ جاتا ہے، اور ایک یہ لام تاکید ہے یہ اسموں پر آتا ہے، لا زید افضل من عمر۔ 15ویں قسم ہے ما بمعنی ما دام، ما ایک پڑھا آپ نے جو ماضی کو منفی بناتا ہے، ما ضربا، ایک ما آپ نے پڑھا موصولہ بمعنی الذی، ایک ما آپ نے پڑھا ہے استفہامیہ، او ما اسمیہ استفہامیہ، مسمکا، تیرا کیا نام، ٹھیک ہے جی۔ ایک ما آپ نے پڑھا ہے زائدہ، ان مالا، یہ ابھی جو پڑھے ہیں حروف زیادت ان میں آیا ہے نا، اب یہ اور آ گیا ما، یہ ہے ما بمعنی ما دام۔ ما دامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم اردو میں اپنی زبانوں میں ہمیں ایسا کہنے کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ جب تک یہ کام ہو رہا ہے میں ادھر ہی ہوں، جب تک یہ کام ہوتا رہے گا تو یہ بھی ساتھ ہوتا رہے گا، جب تک والے معنی کو بیان کرنے کے لیے پورا لفظ تو تھا ما دام، انہوں نے مختصر کر کے اس کو ما، ٹھیک ہے جی۔ اقوم ما جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھ آئیے۔ اصلی ما جلس الناس، میں نماز پڑھتا رہوں گا جب تک لوگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ ما بمانا ما دام، یعنی جب تک۔ آخری قسم حروف غیر عاملہ کی ہیں، حروف عطف، یہ 10 ہیں، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل اور لیکن، یہ عطف کے لیے آتے ہیں، ان کا پیچھے کئی دفعہ آپ ذکر پڑھ چکے ہیں، مرکب عطفی میں بھی، اور پھر یہ جو عطف بحرف تابع پڑھا ہے اس میں بھی ان کا ذکر آیا تھا۔ اب یہاں یہ آ گئے ہیں، ان کا ایک تو یہ ہے نا کہ یہ عمل کوئی نہیں کرتے، لفظوں میں عمل کوئی نہیں کرتے، بلکہ آپ نے پڑھا ہے نا توابع میں کہ یہ بعد والے کو پہلے کا تابع ہی بنا دیں گے، جو اس کا اعراب وہی بعد والے کا بھی اعراب، لیکن ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاص معنی ہے، وہ آپ کہاں پڑھیں گے؟ وہ پڑھیں گے شرح 100 عامل میں انشاءاللہ، آئے گی تفصیل حروف جارہ وغیرہ کی، حروف عاطفہ کہ وہ ان کے ضمن میں کہ کیا ان کی ہے، یا پھر آگے ہدایت النحو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معنی ہے۔ مثلا واو جو ہے نا، واو وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں اس کام میں شامل ہیں، جاء زید و عمر، یعنی اس کا واو یہی بتائے گی کہ زید بھی آیا ہے عمر بھی آیا ہے، لیکن فا جو ہے نا، فا وہ یہ بھی بتائے گی کہ دونوں نے کیا ہے، اور ترتیب بھی بتائے گی۔ آپ کہتے ہیں جاء زید فا عمر، تو فا بتائے گی کہ آئے بھی دونوں ہیں، اور زید پہلے آیا ہے عمر بعد میں آیا ہے۔ ثم ایک اور بات بتائے گا کہ دونوں نے کیا ہے، یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، اور دونوں کے درمیان دیر ہے۔ جاء زید ثم عمر کا معنی یہ ہوگا کہ زید پہلے آیا ہے اور اس سے کچھ دیر بعد عمر آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مثال دی ہے صرف، اسی طرح سب کی تفصیل ہے، ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا اس میں فرق ہے معنی میں، لیکن یہ سارے کے سارے حروف عطف ہیں، یہ لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتے، البتہ بعد والے کو پہلے کا معطوف بنا دیتے ہیں، اور پھر اعراب میں وہ پہلے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے اس میں۔ یہ نحو میر کی آخری بحث تھی جو مصنف میر سید شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں تک لکھی ہے، اسی لیے تمت لکھا ہوا ہے، لیکن
اس میں ایک ضروری بحث تھی جو نہیں تھی، مصنف سے رہ گئی تھی، یا ہو سکتا ہے انہوں نے لکھی ہو تو بعد میں کوئی نسخے میں کمی بیشی ہو گئی ہو، تو بہرحال بعد کے علماء نے ان کے شاگردوں میں سے یا کسی نے یہ بڑھا دی ہے۔ یہ مستثنیٰ کی بحث ہے، یہ بڑی ضروری بحث ہے، یہ بعد میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے، کوئی ضروری بات علم نحو کی اس میں رہ نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو درس نظامی کی کتب ہیں، ان میں اور عام اسکولوں کالجوں کی کتابوں میں بڑا فرق ہے۔ ان میں سے بیشتر کتابیں، زیادہ تر کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں وہ صرف عالم ہی نہیں تھے، صرف اپنے یہ نہیں کہ وہ صرف و نحو کے ماہر تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح بندے تھے، عباد صالحین میں سے تھے، متقی لوگ تھے، ولایت کا رتبہ ان کو حاصل تھا، اور ان کی کتابوں میں بڑی برکتیں، بہت برکات ہیں۔ دیکھیں نا، یہ مختصر سی کتاب ہے لیکن آپ اس کی جامعیت دیکھیں، کوئی اندازہ ہوا ہے آپ کو یہ سے پڑھنے کے بعد کہ کتنی جامع کتاب ہے، کس طرح انہوں نے تھوڑے سے صفحات میں پورا خلاصہ اس علم کا سمو دیا ہے انہوں نے۔ اسی طرح قانونچے میں بھی ہے، اگرچہ قانونچے کا جو مصنف ہے وہ بتایا ہے تمہیں پہلے، اس کے متعلق علماء کا یہی خیال ہے کہ وہ مرزائی ہو گیا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا، قادیانی ہو گیا تھا، لیکن کتاب وہ بھی بڑی شاندار ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، مختصر اور جامع۔ اسی طرح یہ بھی ہے، تو طلباء پر یہ فرض بنتا ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جن مسلمان مصنفین کی کتب سے ہم دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم ان مسلمان مصنفین کے لیے کم از کم 5 نمازوں میں سے ایک نماز کے ساتھ ضرور فاتحہ شریف پڑھیں، اسے اپنا معمول بنائیں، اس سے بڑی برکات ہوں گی انشاءاللہ، آپ کا سینہ کھلے گا، برکت ہوگی اس کتاب کو سمجھنے میں۔ ہمارے اساتذہ بتاتے تھے کہ بعض اوقات کئی علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ایسا ہوا کہ درس نظامی کی کوئی کتاب وہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی مقام سمجھ نہیں آ رہا، مشکل مقام آ گیا نا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا، بڑا انہوں نے زور لگایا، تو پھر انہوں نے صدق دل سے کتاب کے مصنف کو ایصال ثواب کیا، پڑھ کے بخشا نا، قرآن کریم پڑھ کے تلاوت کر کے ثواب بخشا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ وہ بزرگ خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے خود سمجھا دیا، اس کا یہ مطلب کئی علماء کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اس لیے کم از کم ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے ایک نماز کے ساتھ یوں دعا کرنی چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ اکرام، تابعین، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد کہ یا اللہ، وہ تمام مصنفین جن کی کتب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کے جو اساتذہ ہیں جن کی محنتیں ہوئیں تو آج یہ ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھانے کے قابل ہوئے، ان کے لیے دعائے خیر کرے بندہ، ایصال ثواب کرے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور ان مصنفین کی جو ارواح طیبہ ہیں نا، ان کی توجہ میں بندہ آ جاتا ہے، پھر ان کی خاص نظر عنایت شامل حال ہو جاتی ہے اور بہت برکات نصیب ہوتی ہیں۔